الحمد لله مقلب الليل والنهار والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأبرار وعلى آله وأصحابه إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میرے محترم دوست و بزرگوں، آج دنیا کے اندر ایک مسلمان جب زندگی گزارتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان بھی دنیا کے اندر دوسری قوموں کے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسی مسلمان کے متعلق فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر مسلمان دنیا کے اندر رہ کر نبی کی سنتوں پر، نبی کے احکامات اور فرمودات پر عمل پیرا ہو جاوے تو یہی مسلمان دنیا کے سب سے بہترین مسلمان بن جائے اور ساری کی ساری قومیں ان کے قدموں کے اندر آ جائیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان غفلت میں ہے، اسی وجہ سے مسلمان کمزور ہے. انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے 4 چیزیں بیان کروں گا جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہے اور غفلت میں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو جس بات کا یقین ہو اس کے لیے آدمی دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے. مان لو کہ ایک طالب علم ہے دنیا کے اندر، اس کو معلوم ہے کہ ایک سال جب گزرے گا اس کے اخیر کے اندر جو دن آئے گا اس کے اندر اس کو ایگزام دے کر اپنی جو پڑھائی اس نے پورے سال کی ہے اس کا نچوڑ اس کو ملنے والا ہے، تو وہ پورے سال اسی دن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کوشش کرے گا. اسی طرح ہم میں سے ہر انسان کو آخرت کا یقین ہے. شاید دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہوگا جس کو آخرت کے بارے میں یقین نہ ہو، لیکن آخرت کا یقین ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو تو معلوم پڑتا ہے کہ ایک مسلمان دنیا کے اندر اس طرح زندگی بسر کرتا ہے جیسا کہ اس کے سامنے کوئی دنیا نہیں آنے والی. یہی وجہ ہے کہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی جب فیوچر کی پلاننگ کے اندر مشغول ہوتا ہے اس کے دل کے اندر موت کا ڈر بیٹھ جاتا ہے. یعنی جب آدمی کے سامنے فیوچر کی پلاننگ ہوگی اور اس کے سامنے مستقبل کے بارے میں پورا پلان ہوگا کہ مجھے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو سیٹ کرنا ہے، تو جب موت کی چیز، موت کا لفظ جب اس کے دماغ کے اندر آئے گا تو اس کو ڈر آئے گا کہ ابھی تو مجھے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو پالنا اور ان کی زندگی کو سنوارنا باقی ہے، ابھی موت نہیں آنی. اسی لیے جب فیوچر کی پلاننگ ہمارے ذہنوں کے اندر ہوگی موت کا ڈر ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر آئے گا. موت سے گھبرانا آدمی کے بس کے اندر یہ چیز ہے کہ موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ نے ہر انسان کی بارے میں جتنا وقت لکھا ہے اتنا وقت دنیا کے اندر گزار کر اس کو موت آنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلوں کے اندر ایک آدمی 5 سال سے ایسے پڑا ہے کہ پورے کے پورے جو اعضاء ہے وہ کام نہیں دے رہے، لیکن ایک بوتل کے ذریعے اس کو کچھ چیزیں سپلائی کی جا رہی ہے اور ایک ایک قطرہ گرتا ہے اور اس کی زندگی چلتی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سب آرگن فیل ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کی رزق کا جو وقت لکھ دیا ہے اس وقت تک اللہ اس کو زندہ رکھے گا، چاہے وہ بوتل کے قطرات کے ذریعے کیوں نہ ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی انسان کا موت کا وقت قریب آتا ہے نہ ایک گھڑی اللہ آگے کرتا ہے اور نہ ایک گھڑی اللہ پیچھے کرتا ہے.
اسی لیے سب سے پہلی چیز ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایڈ کریں کہ ہم کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ آتا تو وہ اللہ سے ملاقات کا شوق کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کے سامنے یہ پیشکش رکھی جاتی کہ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے یا آپ کو دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے تمام نبیوں نے اللہ کے پاس کے جانے کو قبول فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ، کیا بیہیویئر کیا جائے گا۔ اور جو نبی تھے، نبی کو پورا یقین تھا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آرام دہ ہے، اسی لیے وہ موت کا شوق کرتے تھے، اللہ کی ملاقات کا شوق کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر فیوچر کی پلاننگ کو کم کریں گے۔ جب فیوچر کی پلاننگ کم ہوگی، موت کا ڈر کم ہوگا اور اللہ سے ملاقات کا ہر انسان شوقین ہوگا۔ جب فیوچر کی پلاننگ لمبی ہوگی، جب موت کا جھٹکا لگے گا، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئے گی، ابھی تھوڑا وقت اللہ دے دیتا، اپنے بچوں کو میں سیٹ کر لیتا، اپنے پوتوں کو سیٹ کر لیتا۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب فیوچر کی پلاننگ انسان کم کرے گا، موت کا خوف کم ہوگا۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوتا، اس کے پاس مال و جائیداد نہیں تھی، اس لیے اس کو اس دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں تھا۔ قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے تمہارے سامنے مزین کی ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ ہوتی تو اللہ اس دنیا کے اندر پانی کا ایک گونڈ اپنے نافرمان بندے یعنی کافر کو نہ پلاتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس مال اور دولت ہے تو وہ غیر کی قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس کو اس طرح گزارے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال کے اندر کس اضطراب کی حالت کے اندر وہ گزارتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی ہم آخرت کی کوشش کے اندر رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر غفلت میں ہے، وہ یہ ہے مال کی محبت۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، 5-6 چیزوں کے اللہ نے دنیا کے اندر جو انسان ہے اس کے دل کے اندر محبت رکھی ہے۔ تو مال کی محبت ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن اس مال کی محبت کو اتنا اپنے دل کے اندر اتار دینا کہ اللہ کی محبت دل کے اندر نہ آئے، یہ بری چیز ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک کشتی سمندر کے اندر پانی کے اندر چلتی ہے، تو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح کشتی کو ڈبونے کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پانی کشتی کے نیچے رہے گا، کشتی کے باہر رہے گا، کشتی چلتی رہے گی، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مال کی محبت ہمارے دل کے اندر اتنی رچ اور پس جائے کہ ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تو یہ مال کی محبت ہم کو اللہ سے غافل کر کے دنیا کے اندر لگائے گی، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرے گی اور ہم کو اللہ سے غفلت میں ڈالے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مال کے بارے میں فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ حالانکہ اللہ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا جو مال ہے وہ مال ایک اعتبار سے اچھا ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو تمہارا مال ہے، تمہاری اولاد ہے، وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ اس طرح ہے کہ اگر مال کی محبت تمہارے دل کے اندر اتنی آ گئی جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت تم کو اللہ سے غافل کر دے، یہ تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مال کی جو محبت ہے وہ محبت ہمارے ارد گرد رہے، ہمارے دل کے اندر نہ آوے۔ جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے لیکن وہ کشتی کے باہر ہو، اگر کشتی میں آ گیا تو وہ کشتی کو ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ گناہ گناہ ہے۔ کسی بھی انسان کو ہم اگر پوچھ لیں کہ چوری کرنا کیسا ہے، وہ کہے گا برا ہے۔ زنا کرنا کیسا ہے، وہ کہے گا برا ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا بلا کہنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا کیسا ہے، وہ کہے گا برا ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں جن کے اندر 80 اور 90% جرائم پائے جاتے ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ گناہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وجہ یہ ہے کہ گناہ کو انسان اس لیے کرتا ہے کہ گناہ کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، مزہ رکھا ہے، لذت رکھی ہے، اسی وجہ سے انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی اس اعتبار سے گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اس اعتبار سے گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے سامنے نڈر بن رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس اعتبار سے گناہ کرے کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں اور بعد کے اندر جب موقع ملے گا میں توبہ کر لوں گا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَأَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور اللہ معاف کرتا رہے، بلکہ اللہ نے جو توبہ کا جو کانسیپٹ رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر آدمی سے بھول کے طور پر کوئی گناہ ہو جاوے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے نہیں کہ آدمی گناہ کرتا رہے اور اللہ معاف کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ اتنا خوف مجھے نہ عطا فرما کہ میں تیری رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاؤں، لیکن اتنا خوف عطا فرما کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے، ہر چیز ہمارے سامنے مزین ہے، ایک کام کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، پھر بعد کے اندر توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن جن جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس جگہ پر اللہ کا جو منشا ہے وہ منشا یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر بھول کے طور پر غلطی سے کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو ملامت نہ کرے، مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اگر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نڈر ہو کر پلاننگ کے ساتھ گناہ کرے تو اللہ اس کو معاف کرے گا، یہ چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی موت کا خوف اپنے دل و دماغ سے نکال لے۔ نمبر 2، مال کی محبت، گناہوں کے اندر جو لذت انسان کو ملتی ہے اس لذت کو حاصل کرنا چھوڑ دے تو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 3 کہ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر جب کسی انسان کا بھائی، اس کا والد یا اس کا چچا کا لڑکا حافظ یا عالم ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں بن گئی، دنیا کے اندر میں اپنی منمانی کروں گا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کا دامن پکڑ کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنے بے فکر، اتنے بے نمازی کیوں ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری سفارش تو قیامت کے دن ہمارا باپ حافظ ہے، عالم ہے، وہ کر لے گا، یا ہمارا بیٹا ہے وہ کر لے گا۔ جو سفارش کا کانسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر بٹھایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش، نبیوں کی سفارش، صدیقین کی سفارش، عالم اور حافظ کی سفارش انسان کے کام میں آئے گی، لیکن کس کے لیے، کیوں اور کس وجہ سے کام میں آئے گی وہ ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ نبی کی سفارش ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، ہمارے اگر گھر کے اندر حافظ اور عالم ہیں ان کی سفارش ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔
تو دنیا کے اندر رہ کر اپنی منمانی کرو، کل قیامت کے دن ان لوگوں کا دامن پکڑ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اسی نظریے کے ساتھ کوئی انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا پھر اللہ اس کے متعلق فرمائے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها۔ آگے قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ سوچ کے اندر نہ رہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی عالم حافظ ہے، ان کی سفارش سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، بلکہ اس کے اندر پوری تفصیل ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسود وجہی، کہ میرے چہرے کو اور مجھے کل قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ابو داؤد کی یا غالباً جو حدیث کی کتابیں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جتنی حدیثیں ہیں جس کے اندر میں نے یہ فرمایا ہے کہ میری سفارش امت کے ہر فرد کے لیے کام میں آئے گی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دو کام نہ کرے۔ یعنی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی لا تسود وجہی، میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، دوسری قوموں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ کن کاموں کے ذریعے؟ دو کاموں کے ذریعے۔ نمبر ایک، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شرک نہ کرنا دنیا کے اندر۔ اگر شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، اور پھر دنیا کے اندر یہ امید رکھتے ہو کل نبی کی سفارش ہم کو جنت کے اندر کھینچ کر لے جائے گی جہنم سے اٹھا کر، ہرگز تمہارا یہ تصور دنیا کے اندر رکھنا باطل اور بیکار ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ سب کی بخشش کرے گا سوائے شرک کرنے والے کی۔ شرک کرنے والے کی معافی دنیا اور آخرت کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کھلاتا پلاتا، اس کو پالتا ہے، اس کو اچھی جاب دلاتا ہے، لیکن جب جوانی کی دہلیز پر آ کر وہ بیٹا اپنے باپ کا مخالف ہوتا ہے اور اس کے تمام احسانات کو بھول جاتا ہے، پھر اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ باپ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اللہ دنیا کے اندر ہر انسان کو پالنے اور پوسنے والا ہے، ہر انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے اندر ہم یہ کہیں کہ میری دکان، میری جائیداد، میرا جو آقا ہے، میرا جو سر ہے وہ مجھے پالتا ہے، وہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، اور اسی کے سامنے اور بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاوے کہ یہ مجھے رزق دینے والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں پالتا ہوں، اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنے آپ کو سجداریز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن نبی کی سفارش ان لوگوں کے حق کے اندر نہیں ہوگی جن لوگوں نے شرک کیا۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ نمبر دو، یہ قرآن کے اندر ہے شرک کرنے والا۔ دوسری چیز کہ نیکی کے کام کو اپنی منمانی کے حساب سے کرنا، اور یہ حدیث کے اندر ہے۔ کل قیامت کے دن جب لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے حوض پر بیٹھا ہوں گا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، لیکن کچھ لوگ آئیں گے حالانکہ میں ان کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اعرفهم ويعرفوني، میں بھی ان کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ ان کو پانی نہ پلائیے، اور ان کو حوض سے ہٹایا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، یعنی جن جن لوگوں نے نیکی کے کاموں کو اپنی منمانی کے حساب سے چلایا دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن بھی نبی کی سفارش ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ یعنی جن لوگوں نے نبی کی دنیا سے انتقال کے بعد، صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد، دین کے اندر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یا دین کے اندر جتنے بھی گناہوں سے روکنے کے کام ہیں،
اس کو اپنے من کے حساب سے سوچا اور اس کو کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن نبی کی سفارش ان کے حق کے اندر نہیں ہوگی۔ تو جو کانسیپٹ ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھایا ہے کہ دنیا کے اندر جو چاہے کرتے رہو، کل نبی کی سفارش، کل عالم کی سفارش، حافظ کی سفارش، صدیقین کی سفارش ہمارے حق میں ہوگی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دھوکے میں نہ رہو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تب دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر جس دھوکے کے اندر ہم جیتے تھے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تیرا باپ نبی ہے، اور اس دھوکے میں رہ کر تو دنیا کے اندر کوئی عمل نہ کرے، اس دھوکے میں نہ رہنا، کل قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا کل قیامت کے دن۔ اسی لیے اس کانسیپٹ کے ساتھ جینا کہ عالم، حافظ، صدیقین، نبی کی سفارش ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ بھی غلط ہے۔ اگر اس کانسیپٹ کو نکال دے تو ہر انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے اپنے لیے عمل کی کوشش کرتا ہے، اور جب عمل کی کوشش کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے، وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ عام طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جتنی بھی فضیلت کی چیزیں ہیں قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کی جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان فضیلت کی جو چیزوں کو ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ حدیث پڑھی، یہ درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، پوری حدیث ہے، اگر اس کو پڑھا تو 80 سال کے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جب بھی کوئی انسان اس حدیث کو سنے گا اس کے ذہن کے اندر آئے گا کہ میں اپنی زندگی کے جتنے سال میں نے گناہ کیا، اب میں ایک جمعہ کے دن جاتا ہوں، عصر کے بعد اس حدیث کو 80 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، میرے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب میری زندگی کے 50 سال ہیں، ابھی 20 سال باقی ہے اور گناہ کرتا رہوں، 30 سال باقی ہے اور گناہ کرتا رہوں۔ یا دوسری چیز، کوئی انسان یہ سوچے گا کہ جب میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھ لی، میرے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب اس حدیث کو پڑھنے کا جو وقت آئے گا وہ 81 سال ہوگا، یعنی 80 سال کے بعد جب ایک وہ سال آئے گا اس وقت میں اس حدیث کو پڑھوں گا، تاکہ 80 سال کے گناہ تو معاف ہو گئے، اب 80 سال کے گناہ پھر سے معاف ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کا غلط مطلب ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، اگر اس کو سمجھ لیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فضیلت کی چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معاف ہونے کا جو اعلان کیا ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، کہ اللہ کے نبی کی جو یہ حدیث ہے اس کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، اگر توبہ نہیں کی تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے التائب الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہیں۔ تو اگر فضیلت کی چیزیں ہمارے سامنے آوے، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اس کے اندر جن گناہوں کی مغفرت ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، یعنی چھوٹے گناہ۔ جو بڑے گناہ ہیں، ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کو دھکے دینا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، وہ چیزیں بڑے گناہوں کے اندر آتی ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اگر صرف فضیلت کی چیزوں پر، اس کی بیس پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے درود شریف پڑھ لی، ہمارے 80 سال کے جتنے بڑے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، یہ غلط مطلب ہے۔ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا جن گناہوں پر پہلے میں گیا تھا، تو یہ بھی ایک طرح کی توبہ ہے، مغفرت ہے، اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض کو چھوڑتا ہے اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلت والی چیزوں کو
پڑھتا ہے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی فضیلت کی تمام چیزیں بیکار ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم اسکول کے اندر، کالج کے اندر جب داخلہ لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے کہ ان سبجیکٹ کے بارے میں تم کو اتنے پرسنٹیج ملیں گے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ایڈ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا جو بیہیویئر ہے پورے سال کے اندر دیکھا جائے گا اور اس کی بھی آپ کو ٹکاواری کے حساب سے آپ کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی طالب علم یہ سمجھے کہ میں اخلاق کے اندر 100% لاؤں اور دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ ہے اس کے اندر 0 رہوں، تو وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اسی کلاس کے اندر اس کو رہنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائض کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی آدمی نمازوں کو ترک کرتا ہے، زکوٰۃ کو ترک کرتا ہے، اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں ان کو ترک کرتا ہے اور جمعے کے دن آ کر اس حدیث کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، غلط ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان فرائض کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 2، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کا مرتکب ہے، اس کے بعد فضیلت کی چیزوں کو پڑھتا ہے، یہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ فضیلت کی چیزیں انسان کے پرسنٹیج کو بڑھاتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے ساتھ فرائض کا، اس کے ساتھ ساتھ حرام کا جو ارتکاب کرنے والا ہے اس کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی فضیلت والی حدیث ہے اس پر میں نے عمل کر لیا، نمازوں کو ترک کر دیتا ہوں۔ عام طور پر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن لوگوں کی مدد کرتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یقین جانو، جو آدمی نماز کا چھوڑنے والا ہے، جو آدمی روزے جیسے فرائض کا چھوڑنے والا ہے اور اس کے بعد خدمت خلق اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن خدمت خلق کر کے نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں دیندار ہوں، یہ غلط ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ فرائض کا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب اللہ کے سامنے دینا ہے وہ نماز کا دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، وہ نماز کا چھوڑنے والا اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، تو اس نے کفر کے قریب، وہ کفر کے قریب ہو گیا، یا اس کا یہ عمل کفر کے قریب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی چیز فضیلت والی ہمارے سامنے آوے، فضیلت کی چیزوں کو ہم کرتے رہیں، لیکن فرائض کو اور حرام کا ارتکاب نہ کریں، فرائض کو کرتے رہیں۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی فضیلت کی چیزیں ہیں ان پر مواظبت ضروری ہے۔ مواظبت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کیا فضیلت حاصل ہو گئی اب گناہ کرتے رہو، نہیں۔ حدیث کے اندر جو فضیلت ہے اس فضیلت کے اندر ضروری ہے کہ آدمی کا یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہے۔ اگر ہمیشہ ہوگا تو آدمی کو یہ فضیلت کل قیامت کے دن انسان کو اور مسلمان کو فائدہ دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5ویں چیز یہ ہے کہ مسلمان غفلت میں ہو کر کمزور کیوں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وقال الرسول یا رب ان قومی ان پوری حدیث، پوری آیت ہے جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نبی سے کہ اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ جب اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے اس قوم پر یہ حالات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑنا، نہیں۔ قرآن کریم انسان کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسان کی زندگی کس طرح صحیح طور پر گزرے اس کے لیے ایک گائیڈ کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر فرمایا ہدی للمتقین ہدی للناس۔ اگر انسان اس کتاب کے اعتبار سے دنیا کے اندر زندگی گزارے گا اس کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ تو قرآن کریم کا چھوڑنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کا چھوڑنا، نہیں۔ قرآن کریم کا چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنے احکام ہیں ماں باپ کے بارے میں، آج یہ دیکھا جاتا ہے
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. اللہ نے قرآن کے اندر اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد 5 یا 6 جگہ پر ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے. قرآن کے اندر 5 یا 6 جگہ اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان جب اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. نمبر 2 اپنے والدین کا کہا مانے. اور اس کے بعد والدین کے بارے میں قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر ماں باپ انسان کو اللہ کی نافرمانی کا حکم بھی کرے اس کے باوجود بھی قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی احکامات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب صرف تلاوت کو چھوڑنا ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کے اندر الف لام میم الحمد سے لے کر والناس تک جتنے بھی احکام قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 پاروں کے بیان کے بعد 30ویں پارے کے اندر ایک سورت کے اندر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کا ترجمہ یہ ہے اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. 30 پاروں کے بیان کے بعد جب انسان کے سامنے تمام احکام تمام فرمودات تمام چیزیں جب آ جائے اور اللہ اس کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ جہنم اتنی سخت ہے اس سے بچتے رہنا جس کے انگارے بڑے بڑے اونٹوں کے مانند ہے, جنت اتنی خوبصورت ہے اس کی طلب میں لگے رہنا. اس کے باوجود بھی اگر انسان نہیں سنبھلتا تو اخیر کے اندر 30ویں پارے کے اندر جب انسان قرآن پڑھے گا پہلا پارا دوسرا پارا اسی طرح جب 30ویں پارے پر پہنچے گا قرآن اس سے اخیر کے اندر ایک سافٹلی ایک نرم دل کے اندر انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ رب کریم کے احسانات اس پر کتنے ہیں. ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی مان کر اس کی دنیا کے اندر عبادت کر کر زندگی گزارے. اور مفسرین نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے تک اللہ نے کلا کا لفظ استعمال نہیں کیا. کلا کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے لا یعنی نہیں نو, اور ایک ہوتا ہے کلا ہرگز نہیں. یعنی کوئی بھی چیز عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب بچہ کوئی ہوتا ہے شرارت کرتا ہے تو ماں باپ سمجھاتے ہیں یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب زیادہ شرارت کرتا ہے تو اس کے بعد ماں باپ اس کو سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہیں. یہی طریقہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, یہ دنیا 60-70 سال کی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر 60 سال سے زائد عمر مل جائے تو یہ جو عمر مل رہی ہے وہ ایکسٹرا ہے. اگر کوئی انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور 60 سال کے بعد اس سے جو گناہ ہوئے اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ بھول سے ہوئے, میں نے جان بوجھ کر نہیں کیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بہانہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. 60 سال تک اللہ سمجھاتا رہا, اس کے سامنے اللہ کے حبیب کی باتیں آتی رہی, پھر بھی نہ سمجھا اور گناہوں کے اندر لگا رہا, یہ اس کے لیے قابل سفارش نہ ہوگا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 25 پارے تک اس لفظ کا استعمال نہیں کیا, لیکن 25 سے لے کر 30 تک جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. قرآن کریم کے اندر اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں ہرگز دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, کیونکہ کل قیامت کے دن دنیا کی آگ کا یہ حال ہے جب انسان کو لگتی ہے ایک پھوڑا ہوتا ہے, کچھ ملم لگائی جاتی ہے, کچھ ٹیوب لگائی جاتی ہے, وہ ہٹ جاتی ہے. کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ایسی ہوگی انسان کے چمڑیوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. یہ جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے جہنم اور جنت کے بارے میں. اسی لیے ہم کو چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، پہلے زمانے کے اندر بھی حالات تھے اور اتنے نازک تھے، لیکن جو زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے بادر الاعمال کقطع اللیل المظلم، اعمال کے اندر جلدی کرو ورنہ ایسے حالات آئیں گے جس طرح اندھیری رات تم پر کس طرح اندھیری شکل میں آتی ہے، اس طرح اندھیری رات کی طرح تم پر حالات آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی حالات تھے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیبل کا زمانہ ہے، اس لیے ہم حالات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد ہم اپنے دل کے اندر ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی یہی حالات تھے۔ حجاج ابن یوسف جس کے ظلم کے بارے میں دنیا کے اندر مشہور ہے، جب لوگوں نے شکایت کی حجاج ابن یوسف کے ظلم کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ حالات تم پر جو آئے ہیں وہ تم پر حالات کا آنا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمران اگر تم پر مسلط ہے وہ تمہارے گناہوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا کے اندر رہ کر اگر تم پر حالات ہے، پریشانیاں ہیں، مسلمان کمزور ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان صحیح طور پر مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کے ایک آیت کو اگر ہم لے لیں، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی دنیا کے اندر اے مسلمانوں سب سے اوپر سب سے سربلند رہوں گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، ہر خطے میں، ہر کنٹری کے اندر مسلمان ذلیل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان صحیح طور پر مسلمان نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھتا ہوں، دیکھو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بنانا، اچھا جبہ پہن کر اپنے آپ کو مسلمان دکھانا، اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنا یہ آسان ہے، اندر کا ٹیمپریچر اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا جو تم اپنی زبان سے بول رہے ہو، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو، تم اس پر کتنا عمل کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن جو یہ ٹیمپریچر ہے اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو ضروری ہے، ہمیں اس بات کی ہم کو ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کا لبادہ اڑا کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان پیش کرانا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے لیبل، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بھی لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ فلاں بزرگ کو دیکھ کر 90,000 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ نبی کی بات کو نہیں سننا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں سنتا ہوں یہ نبی کہتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے بات سنی تو نبی پر ایمان لے آئے۔ لیکن آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے اخلاق ایسے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمان دھوکہ دیتا ہے، آج مسلمان اپنے بھائی کو ذلیل کرتا ہے، آج مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، آج مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ رونا روے کہ مجھ پر حالات ہیں، اللہ کی مدد نہیں ہے، ہرگز اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، وہی اللہ ہے۔ مسلمان 1400 سال جو پہلے تھے وہ آج مسلمان نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے، اسی طاقت کے ساتھ ہے جس طاقت کے ساتھ اللہ ازل سے لے کر ابد تک رہے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر اللہ نے صحابہ کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ وجہ یہ تھی کہ ان صحابہ کے لباس اچھے نہیں تھے، لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ مضبوط تھا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر ہمارے سامنے تنگی آ جاوے، اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ایسی آ جاوے کہ ہماری حالت بے بس ہو جاوے، اور کوئی آدمی ہم سے یہ کہے کہ کھانا تبھی ملے گا جب ایمان سے پھروں گے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر شہید کروانا پسند کرتے تھے، اسلام کو نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے، ان کو کفار نے لٹکایا اور لٹکانے کے بعد ان کے سامنے پیشکش کی کہ تمہارے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری جگہ اگر نبی ہوتی تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ فرمائے، لیکن آج مسلمان کی حالت یہ ہے چند پیسوں کے عوض کے اندر اپنی آخرت کو بیچتے ہیں۔
دنیا کے اندر ہر مذہب کے سامنے یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کے سامنے آخرت ہے، لیکن ایک مسلمان اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ آخرت کے اندر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، 5 یا 6 چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا. لن تزل قدم ابن آدم حتی یسأل یوم القیامت عن 5. جب دنیا کے اندر یہ حال ہے، ایک منسٹر کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں بولنی ہے، اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں. کل احکم الحاکمین کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے، کل جواب کیسے دیں گے؟ اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں خرچ کی، ان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کا ہر سیکنڈ ہر منٹ تم نے کس میں گوایا، اللہ کو راضی کرنے میں یا اللہ کی ناراضگی میں؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہم پر اتنے مسلط کیوں ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، ہم نے نبی کے کلچر کو چھوڑا، ہم نے نبی کے گھر کی عورتوں کے طریقے کو چھوڑا. دشمن ہم پر اتنے مسلط ہوئے گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. صرف اپنے آپ کو دیکھے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بتائے کہ ہم میں سے کتنوں کا چہرہ محمدی ہے، ہم میں سے کتنے گھر کی عورتوں کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کے طریقے کے برابر ہیں. پھر یہ شکوہ نہ کرنا کہ ہم اتنے کمزور ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اس کے لیے مسلمان بننا آسان ہوگا. دوسروں کو دیکھیں گے، دوسروں کو جج کریں گے تو انسان اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ جو باقی کی جو انگلی ہے وہ کس کے سامنے ہو رہی ہے. انسان کو اپنا تزکیہ، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور پھر حالات کو نہ دیکھے. حالات تو اس سے بھی بدتر آئیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اذا اتخذ الفیء دولا، پوری حدیث ہے کہ حالات اس طرح آئیں گے جس طرح ایک تسبیح کے ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے کیسے گرتے ہیں، اس طرح پے در پہ حالات، یعنی صبح بھی حالات، شام بھی حالات، اور حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی ایک مسلمان صبح کے اندر مسلمان ہوگا، شام میں کافر، شام میں مسلمان، صبح میں کافر. یہ حالت ہوگی. اسی لیے حالات کے سامنے نہ دیکھیں، حالات تو اس سے بدتر آئیں گے. بس اپنے آپ کو سچے طور پر مسلمان بنانے کی فکر کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے جو باتیں کہی گئی، جو سنی گئی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچے اور پکے طور پر مسلمان بننے کی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ایسے اللہ رب العزت غیب سے شکل فرمائے. آمین.